السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ بچوں میں تقویٰ کیسے پیدا کریں یا تقویٰ کیسے پیدا کیا جائے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت میں، اس کے پاس و لحاظ میں گناہوں سے بچتے رہنے کی فکر، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم بچوں میں کیسے پیدا کریں کہ ہمارے بچے گناہوں سے بچنے لگے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے لحاظ میں اور اللہ کے خوف میں وہ گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ یہ سوچنا، یہ غور و فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بطور خاص ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تعلق سے اس بات کی فکر کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو جوانی کی عمر کو کراس کر چکے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کا وہ ڈر، اللہ کا وہ پاس و لحاظ اور وہ تقویٰ موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خوشائن پہلو ہے کہ پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمارے بچوں میں یہ تقویٰ موجود رہے اور ہمارے بچے ایمان پر، اسلام پر قائم رہے، اور وہ اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ اصل جو آخرتی کامیابی ہے اس کے بھی حامل بن سکیں اور آخرت کی کامیابی کو بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ ایک بڑا پیچیدہ اور مشکل کام ہے کہ بچوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیسے ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، کیسے ان میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا پاس و لحاظ ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ یہ بہت سمپل چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، یہ ایک تھوڑا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اس بارے میں سوچنا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں میں تقویٰ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ہمارے اندر اللہ کا پاس، اللہ کا لحاظ ہوگا، تو آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز منتقل ہوگی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم خود ان صفات کے حامل نہیں ہیں جن صفات کا حامل اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری پرابلم ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کا لحاظ پیدا کریں، تو جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی وہ خود بخود ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ دوسری چیز یہ کہ جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے اعمال سے، اپنی حرکتوں سے اور اپنے بولنے سے، چلنے سے اور دیگر اپنے تمام اعمال سے یہ باور کرا دیں، ایک غیر شعوری طور پر ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہم بھی ایک ایسی ہستی سے ڈرتے ہیں یا ایک ایسی ہستی کا پاس و لحاظ کرتے ہیں جو اگرچہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ ہم اس کے کیمرے کی نظر میں ہیں، ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں، اور اس کا کیمرہ ہم وقت جو ہے وہ آن ہے ہمارے لیے، ہمارے اعمال کے لیے۔ تو گویا کہ ہم اس کی روشنی میں ہیں، اس کی نظروں کے سامنے ہیں، اس کے علم کے سامنے ہیں۔ یہ ایک غیر شعوری طور پر ہم اپنے بچوں کو محسوس کرانے کی توجہ کریں اور اس کی فکر کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بچوں کو کسی کام سے منع کرتے ہیں، کسی غلط کام سے روکتے ہیں، کسی بری بات سے روکتے ہیں، تو ہم ان کو اس طرح روکتے ہیں کہ عام طور پہ ماں یہ کہتی ہے کہ تمہارے والد صاحب، تمہارے ابا ناراض ہوں گے، ابا ڈانٹیں گے، ابا آ جائیں گے، ابا کے سامنے مت کرو، یا بیٹا بڑوں کے سامنے ایسا نہیں کرتے ہیں، یا ماں خود یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے سامنے تم ایسی حرکت کر رہے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہم بچوں میں جو بری چیزوں سے بچنے کا جو دائیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ماں سے یا باپ سے یا گھر کے دیگر افراد سے یا کسی اور سے ڈرانے کی وجہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ چیز آہستہ آہستہ ہمارے بچے میں غیر شعوری طور پر بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا یہ غلط کام مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ ابا دیکھ رہے ہیں، یہ غلط کام مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ اماں دیکھ رہی ہیں،
یہ غلط کام مجھے اس وجہ سے نہیں کرنا کہ بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں یا دادا دیکھ رہے ہیں، دادی دیکھ رہی ہیں۔ اب جب یہ چیز بچے کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اچھا یہ چیز خود بخود بیٹھتی ہے، مطلب اس کے لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تو یہ چیز پیدا نہیں کرتے، لیکن چونکہ جب بھی ہم بچے کو منع کرتے ہیں کسی کام سے اس وجہ سے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، دادا دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں غیر شعوری طور پر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اس کام سے اسی لیے بچنا چاہیے کہ فلاں دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ چیز ان کے اندر پیدا کریں اور ان کا خوف پیدا کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو جب بھی منع کریں کسی غلط کام سے تو یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا خوف یا اللہ کا لحاظ جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، ہم یہ چیزیں بچوں کے اندر اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی ہم انہیں منع کریں کسی کام سے، جب بھی کوئی وہ برائی کی طرف جائیں، غلط کام کی طرف جائیں، بالکل چھوٹی عمر سے 2 3 4 سال کی عمر سے جو ہے ہم یہ چیز شروع کر دیں، تاکہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہے تو یہ چیز غیر شعوری طور پر اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ایک ایسی ہستی دیکھ رہی ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی توجہ کامل ہے، جس کی نظریں ہمارے اوپر ہر وقت جو ہے جمی ہوئی ہے، اور جو ہم وقت ہمارے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اور ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر عمل اور ہماری زبان سے نکلنے والا ہر بول جو ہے وہ اس کے علم کے سامنے ہے۔ تو جب یہ چیز ہم بچوں میں پیدا کریں گے تو یہی چیز پھر بچوں کے اندر تقویٰ پیدا کر دے گی۔ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہونے کی طرف چل پڑیں گے تو ان کے اندر جو ہے اللہ کا خیال، اللہ کا لحاظ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہ اس وقت بھی گناہوں سے بچنے لگیں گے جب دنیا میں ان کو کوئی دیکھنے والا بظاہر نہ ہو، یعنی کوئی انسانی آنکھ ان کو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ کی آنکھ سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے اور اپنے اوپر اس کو ہمیشہ محسوس کریں گے۔ تو ہمارا پرابلم ایک بہت بڑا یہی ہے کہ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، ان میں خوف پیدا کرتے ہیں باپ کا یا بھائی کا یا کسی اور کا، تو بچے ان چیزوں کا خوف محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ چیز ان کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو جب ان چیزوں کی نظروں کے سامنے وہ نہیں ہوتے، ان لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ نہیں ہوتے، تو پھر وہ برائی کی طرف آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اندر بھی جو ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے یہ بچوں کو باور نہیں کراتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کا ڈر ہے۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم بھی بہت سے اعمال جو ہے نہ کریں۔ بچہ کبھی ضد کرتا کسی بات کی کہ ابا ایسا کرو یا اماں ایسا کرو، تو اس وقت بھی جو ہے بچوں کے سامنے ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو خود ہم اپنے آپ کو بھی بہت سے اعمال سے بچائیں، اور بچاتے ہوئے یہ چیز بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ان چیزوں سے بچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں، اب بچہ کسی ایسی چیز کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، کسی ایسے پروگرام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جو پروگرام بچے کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور اچھا پروگرام لگ رہا ہے، لیکن آپ اس پروگرام میں نہیں جائیں اور کہیں کہ نہیں بیٹا ہم اس پروگرام میں نہیں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا لحاظ ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ہم بچے کو دکھائیں کہ ہم بھی بہت سے کاموں سے اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اوپر ایک ہستی ہے جس کا خوف ہمارے اندر موجود ہے، ہم اپنے اوپر ایک بڑی ہستی کا تصور رکھتے ہیں اور ہم اس سے ڈر کی وجہ سے یا اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے لحاظ کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے۔ ایسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طرف جو ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، دوسری طرف کوئی اور مصروفیت ہے، اب بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس دوسری مصروفیت میں پہلے لگ جائیں، لیکن اس وقت ہم بچے سے کہہ کہ نہیں بیٹا ہم کو نماز پڑھنی پہلے، کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو بچے کے ذہن میں یہ چیز، یہ تصور پیدا کرے گی کہ بھائی سب سے اہم جو ہے وہ اللہ کا خوف یا اللہ کا لحاظ ہے، اور اللہ کی باتوں کو ماننا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیز جب ہم اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے تو یہ چیز بچوں میں لاشعوری طور پر تقویٰ پیدا کر دے گی۔ اور ایسے ہی ہم دوسرا کام اس کا یہ بھی کریں گے، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بچوں کو بھی جب ہم کام سے منع کریں، کسی غلط کام سے، کسی بری چیز سے منع کریں، تو ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو یہ 2 کام جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو بہت اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے بچوں میں انشاءاللہ اللہ کا لحاظ اور یہ تقوی کی صفت جو ہے ضرور پیدا ہوگی۔ عام طور پر ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے ہیں،
اس لیے ہمارے بچوں میں وہ فکر پیدا نہیں ہوتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ عام محفل میں ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، تب وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس پہ مطلب مسلسل محنت کرنی ہے. یہ کوئی 2-4 دن 10-15 دن کا کام نہیں ہے. یہ چیزیں سالوں تک ہمیں کرنی ہوں گی. اور بالکل بچے جب چھوٹی عمر میں ہو، 3-4 سال میں ہو، اسی وقت سے یہ چیزیں ہمیں جو ہے بچوں میں پیدا کرنے کی فکر شروع کر دینی چاہیے. اور جب بچہ انشاءاللہ 8-10 سال کی عمر کو پہنچے گا تو یہ صفت اس کے اندر مضبوط ہو چکی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے نماز پڑھنے کا شوق اور گناہوں سے بچنے کی فکر، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تقوی کا حامل بنائے، اور ہماری آنے والی نسلوں اور ہماری اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی یہ صفت پیدا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.